جی دوستو، شہر رشید کی مشہور زمانہ لال حویلی کے کچھ یونٹس جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں۔ شہر رشید صاحب کے اوپر ایک کیس تھا کہ لال حویلی کے اوپر وہ ناجائز طور کے اوپر قابض ہیں۔ جی دوستو، بات کرتے ہیں شہر رشید صاحب کی لال حویلی کی۔ شہر رشید صاحب کی لال حویلی کے کچھ یونٹس جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں۔ شہر رشید صاحب کے اوپر یہ ایک کیس تھا کہ لال حویلی جو ہے وہ شہر رشید صاحب نے قبضے میں لی ہوئی ہے اور یہ قبضہ جائز طور پر نہیں، یہ ناجائز قبضہ ہے۔ تو عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ان کی حویلی کے جو یونٹس ہیں ان کو سیل کر دیا جائے، مگر تھوڑا سا جو پورشن ہے وہ شہر رشید کے نام پر بھی ہے۔ اور دوستو، شہر رشید صاحب اور لال حویلی، اس کی داستان تو ہم لوگ سیاست کے اندر سنتے آئے ہیں۔ شہر رشید صاحب اب وہاں پر رہتے تو نہیں، مگر کبھی کبھار لال حویلی میں آ کر یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عوامی لیڈر ہیں، وہ پنڈی بوائے ہیں اور وہاں سے چنوں کا ناشتہ کرتے ہیں، پائے کا ناشتہ کرتے ہیں، ریڑیوں کے اوپر بیٹھ کے اخبار بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ ایک عوامی لیڈر ہیں۔ حالانکہ شہر رشید صاحب بڑے عرصے سے لال حویلی کے اندر رہتے نہیں، بلکہ وہ اسلام آباد کے ایک پوش علاقہ کے اندر رہتے ہیں، مگر جب انہوں نے ہلکی پھلکی سیاست کرنی ہوتی ہے اور ووٹ مانگنے ہوتے ہیں تب وہ اپنے روایتی انداز کے ساتھ لال حویلی میں آ کے اپنی سیاست کرتے ہیں دوستو۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ شہر رشید کی یہ لال حویلی اتنے سالوں سے ان کے نام پر تھی یا نہیں، آج تک گورنمنٹ کو اور ہماری عدالتوں کو اس کا پتہ کیوں نہیں چلا۔ اور شہر رشید نے سیاست کے اندر بھی اچھا خاصا پیسہ کمایا ہوا ہے، جو وہ دکھاتے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی شہر رشید کے پاس بہت موٹی تازی رقم اور بہت سارے اثاثے بھی ہیں۔ اور دوستو، شہر رشید کے ان اثاثوں کا اور شہر رشید کی لال حویلی کا آج تک کسی بھی حکومت کو پتہ کیوں نہیں چلا۔ کیونکہ شہر رشید صاحب کسی کے کرندے تھے اور وہ جب ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے تھے، ایک بیانیے سے دوسرے بیانیے کی طرف جاتے تھے اور وہ اپنے نظریات بھی بدلتے رہے، اپنی پارٹیز بھی بدلتے رہے، اسی لیے وہ پارٹیاں شہر رشید صاحب کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ اور شہر رشید صاحب جن کے کرندے تھے وہ بھی ہو سکتا ہے بہت طاقتور ہوں، کیونکہ شہر رشید صاحب جب کووڈ کے اندر پکڑے گئے تو ان کا بڑا ہی شاہانہ علاج کیا گیا، اور پھر جب وہ کووڈ سے صحت یاب ہو کر ہسپتال سے باہر آئے تو ان کو بھی گلدستے اور پھول ایسے پیش کیے گئے جیسے کوئی بیرونی ممالک کا شہزادہ یا بادشاہ پاکستان تشریف لایا ہوا ہے۔ تو دوستو، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ شہر رشید صاحب کا آج تک اس سے پہلے کسی نے اس طرح آڈٹ کیوں نہیں کیا، ان کی جائیداد کے اوپر اس طرح نظر ثانی کیوں نہیں کی گئی، مگر اب کیا وجہ پیش آ گئی کہ شہر رشید کی جائیداد کے اوپر عدالت کی اور حکومت کی نظر ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جن کے شہر رشید صاحب کرندے ہیں اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، یا شہر رشید صاحب سے وہ اب بات نہیں کرتے، وہ اتنے نیوٹرل ہو گئے ہیں کہ اب شہر رشید صاحب جو ہیں وہ بالکل کمزور نظر آ رہے ہیں، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے ان کے اثاثے چیک کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب شہر رشید صاحب بہت پریشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہر رشید صاحب کے لیے وہ دروازے بند ہو چکے ہیں جن کے وہ کرندے تھے کہ نہیں، کہ وہ جن کے یہ کرندے تھے اب نیوٹرل ہو چکے ہیں۔ آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ نیک، اچھا اور بھلا کام پسند آیا تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔